قابل قدر ناصح بھی ہیں اور دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، پرزور خطیب بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے ادیب بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش لحانی کی فضاؤں تک، اور اپنوں کی بستیوں سے لے کر غیروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کا شہرہ ہے، میری مراد حضرت مولانا آفتاب صاحب ندوی خیر آبادی، مبلغ دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہیں، جن کا بیان سن کر کہنے والا بے ساختہ کہہ سکتا ہے: دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیان، دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستان۔ میں حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی دلربا خطابت سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ ہلو، آ گئے کیا؟ بالکل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.
ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک وسلم. اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کی محبوب بندیوں، ابھی میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، بارش ہو رہی تھی، میری نگاہیں آپ پر پڑ رہی تھیں کہ اب آپ کا معاملہ کیسا ہوگا. آیا آپ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے یا کچھ دیر اللہ اور رسول کی باتیں سنیں گے؟ میں نے یہ دیکھا کہ بارش ختم ہوئی، آپ پھر اپنی اپنی کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے. جب آپ بیٹھ رہے تھے اور ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھ رہی تھیں، دل سے یہ دعا نکل رہی تھی کہ اے رب کریم، جس طرح آج یہ سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے رب تو بھی ہم سب سے محبت فرما لے اور ہم سب کی بگڑی بنا دے اور اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنی محبوب بندی بنا لے. یہی ایک اچھے انسان کی شان ہے، یہی ایک اچھے انسان کی پہچان ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آدمی اور دوسرا اسی کو کہا جاتا ہے انسان. آدمی اور انسان اور انسانیت میں تھوڑا سا فرق ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بچہ بھی کہا جاتا ہے، منا بھی کہا جاتا ہے، اور یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو لڑکا بھی کہا جاتا ہے، یہی تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے اس کو آدمی کہا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ آدمی نام ڈھانچے کا ہے، 2 آنکھ، 2 کان اور ناک اور زبان اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں، جب یہ سب جڑتے ہیں تو پھر یہ شخص آدمی کہلاتا ہے. اس سے چھوٹا ہوتا ہے تو ننھا منا اور بچہ کہلاتا ہے. پھر جب اسی آدمی کے دماغ میں، پھر جب اسی آدمی کے دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے اور اپنے آخری پیغمبر کی محبت سما جاتی ہے، اور پھر اللہ اور رسول کی محبت میں انسانوں سے محبت کرنا سما جاتا ہے، انسانوں میں پریم سے ملنا سما جاتا ہے، انسانوں سے ہر وہ بات جس سے انسان خوش ہو ایسی بات کرنا جب اس سے آ جاتا ہے، کسی دکھتے ہوئے انسان کو خوش کرنا آ جاتا ہے، کسی مظلوم کی مدد کرنا آ جاتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کرنا آ جاتا ہے. ایک شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے اور ایک شادی شدہ شوہر اپنی بیوی کی مدد کرنے لگے. جب یہ بہت ساری صفات اور بھی صفات ہیں، جب یہ ساری صفات داخل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو آدمی نہیں کہا جاتا ہے، اس کو انسان کہا جاتا ہے. اس کے اندر دوسروں کا درد پیدا ہو جاتا ہے. جب یہ کہیں رہتا ہے تو اگر اس کے پڑوس میں کوئی ٹین میں رہتا ہے، اس کے پڑوس میں کوئی چھپر میں رہتا ہے، جب بارش ہوتی ہے
تو اس کا اندر کا دل اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے آج ہم سلیب میں ہیں، آج ہم ایک اچھے مکان میں ہیں، ہمارا پڑوسی ٹین میں ہے، ہمارا پڑوسی چھپر میں ہے، آج اس کے بچے کیسے اپنے جسم کو بچا رہے ہوں گے، آج وہ بچے کیسے اپنے اندر رہ رہے ہوں گے، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے دل میں آتی ہیں۔ جب اس کے دل میں یہ بات آتی ہے تو یہ کہا جائے گا اس کے اندر انسانیت کا درد ہے، اس کے اندر مانوتا کا درد ہے، اس کے اندر پیدا کرنے والے کی محبت ہے۔ ایسے ہی شخص کو انسان کہا جاتا ہے۔ انسان اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کا باپ بوڑھا ہو، جب اس کی ماں بوڑھی ہو اور وہ اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بن رہا ہو، جب وہ اپنے بوڑھی ماں کا سہارا بن رہا ہو، ادھر سے آواز آتی ہے کہ اے بیٹے میری بیٹی تیرے لیے قربان ہے، کہیں سے آواز آتی ہے کہ کوئی خاتون آواز دیتی ہے کہ اے بچے اے لڑکے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایسے موقع پر جب یہ لڑکا ہوتا ہے یہ اپنے دل سے کہتا ہے یہ آوازوں پر دھیان نہ دو، تمہیں تو شادیاں ایسی کرنی ہے کہ جس سے تیری ماں خوش ہو جائے، جس سے تیرا باپ خوش ہو جائے اور سماج میں تجھے عزت مل جائے، سماج میں تجھے بلندی مل جائے۔ پھر وہ بیوی جب میرے گھر میں آئے، وہ بیوی جب بیٹا جنے، وہ بیوی جب بیٹی جنے تو وہ بیٹا اور بیٹی اس کی اچھی پرورش کرنے والی یہ میری بیوی بنے، اس کو دین سکھائے، اس کو قرآن پڑھائے، اس کو اعلیٰ تعلیم دلا کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنائے، سیاسی رہنما بنائے، اچھا بزنس مین بنائے۔ جب ایک نوجوان ان فکروں کا مالک ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے دل میں انسانیت زندہ ہو گئی ہے۔ یہ انسان، وہ انسان کس کام کا؟ جس کی بوڑھی ماں رو رہی ہو وہ اپنی خوشی کے لیے بوڑھی ماں کو رلاتا رہے، انسان اس کا نام نہیں ہے۔ انسان اس کا نام نہیں ہے کہ وہ کسی کا دکھ نہ سمجھ سکے، انسان اس کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا درد نہ سمجھ سکے، انسان اس کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا احترام نہ کر سکے، انسان اس کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے مانوتا کی گفتگو نہ کر سکے، بات چیت نہ کر سکے، ڈسکس نہ کر سکے۔ انسان اس کا نام نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام نہ کر سکے، وہ اپنے بڑوں کا اکرام نہ کر سکے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے بڑے ہوں، کسی بھی دھرم کا کوئی بڑا آ جائے، اگر ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے، ہم اس کا اکرام نہیں کر سکتے تو ایسے شخص کو انسان نہیں کہا۔ یہ آدمی ہے جو اپنی بھوک کو بھوک سمجھے، غریب کی بھوک کو بھوک نہ سمجھے، جو اپنی بھوک کو بھوک سمجھے اور یتیم کی بھوک کو بھوک نہ سمجھے، جو اپنی بھوک کو بھوک سمجھے، اپنے پڑوس کے رہنے والوں کی بھوک کو بھوک نہ سمجھے، ایسے شخص کو انسان نہیں کہا جاتا۔ یہ آدمی ہے۔ آدمی کے اندر جب انسانیت آتی ہے، آدمی کے اندر جب انسانیت آتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، ایک دوسرے کو وہ ہنر دیتا ہے، ایک دوسرے کے کاروبار میں مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے آج اگر یہ بچہ اچھے کاروبار میں لگ گیا تو یہ ایک فیملی کو چلانے والا بن جائے گا۔ آج یہ نوجوان لڑکا اچھا بزنس کرنے لگا تو ایک فیملی کو چلانے والا بن جائے گا۔ آج اگر یہ لڑکا ہائی اسکول میں جا کر، انٹر میں جا کر اچھا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا تو یہ ایک انسان نہیں، ایک فیملی نہیں،
مدد کرنے والا بن جائے گا. ایسے شخص کو انسان جو انسانوں کی مدد کر رہا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے. ایک بوڑھی ماں ہے, مسلمان نہیں ہے, بوڑھی ماں ہے. ان کے ساتھ میں ایک گٹھر ہے, ایک گٹھری ہے. وہ کسی مزدور کے انتظار میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں ماں آپ کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ تو کہتے ہیں بھتیجے مجھے ایک نوکر کی ضرورت ہے, ایک مزدور کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹھری کو اٹھا لیتے اور اپنے سینے اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کاندھے پہ رکھ لیتے, ایک میں ہے کہ ایسے ہی ہاتھ میں پکڑ لیتے اور ساتھ چلنے. جہاں تک ماں کو جانا تھا ماں وہاں پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھری وہیں رکھ دی اور اس کے بعد آپ چلنے لگے. راستے میں بہت ساری باتیں ماں نے کہیں کہ بیٹا میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارے شہر مکہ میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام محمد ہے. وہ کہتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے. اس لیے میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں اس شخص کا منہ نہ دیکھوں, اس کا چہرہ نہ دیکھوں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو بوڑھی ماں نے کہا بیٹا مزدوری لے لو. آپ نے فرمایا ماں میں نے یہ کام اپنے پیدا کرنے والے معبود مسجود اللہ کے لیے کیا ہے, ہم مزدوری نہیں لیں گے. تو فرمانے لگی اماں فرمانے لگی اے میرے بیٹے تو بہت خوبصورت ہے, لگتا ہے تو بڑے امیر گھرانے کا ہے, اپنا نام تو بتا دو, اپنا نام تو بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ماں جن کا نام لے کر آپ جا رہی ہیں وہ نام میرا ہی محمد ہے, محمد ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ ماں کانپ اٹھی. میرے بھائیوں ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ہیں. حرم میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے. تو ایک ماں ہے جو غربت کی وجہ سے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ اپنا جسم چھپا سکے. ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اپنے چاچا کے گھر جا, وہاں سے جا کر کپڑا لے آ میں پہن لوں. چاچا نے بھگایا, دھکا دیا. راستے میں ایک شخص ملا کہ میرے بیٹے تو بڑا مایوس ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا میری ماں کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں, میں چچا کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے بھگا دیا. تو اس شخص نے کہا جاؤ حرم میں وہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا نام محمد ہے, چلے جاؤ, وہاں سے واپس تم نہیں آؤ گے, تمہیں کپڑا ملے گا. وہ بچہ جاتا ہے, جا کے کہتا ہے اے محمد میری ماں کو کپڑوں کی ضرورت ہے, اس لیے مجھے یہ چاہیے. میرے نبی نے کوئی سوال نہیں کیا,
کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیسے ہو. نہیں، میرے نبی نے اپنی کملی اتاری اور کہا لے جاؤ یہ اپنی ماں کو اڑا دے. سبحان اللہ. ماں کو اڑا دینا. میرے بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہم اخلاق اس کو سمجھتے ہیں. اخلاق آج ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم اس شخص کو اخلاق والا کہتے ہیں جو ایک کو ملاقات کرتا ہے دوسرے سے اور مسکرا کے ملتا ہے لیکن اندر عداوت ہے، اندر بغاوت ہے. مل رہا ہے اپنے سگے بھائی سے، اندر اس کے خلاف نفرت ہے. مل رہا ہے اپنے پڑوسیوں سے لیکن اس کے اندر نفرت ہے اس کی. مل رہا ہے اپنے دوستوں سے لیکن اس کے اندر نفرت ہے سامنے والے کی، اور مسکرا کے مل رہا ہے. کیا اخلاق اس کا نام ہے؟ کہ اخلاق اس کا نام ہے؟ یاد رکھنا، حسن خلق، اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھا اخلاق اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان اس کے دل کے اندر یہ بات رچ جائے، بس جائے، داخل ہو جائے کہ ہم لوگوں کی مدد اللہ کے لیے کریں گے. اس کے دل میں یہ بات آ جائے، امیر ہو، غریب ہو، یتیم ہو، بیوہ ہو، مسکین ہو، مسلم ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، کوئی ہو، اگر اس کو میری ضرورت ہے، میرے مال کی ضرورت ہے تو مال دیں گے. ٹائم مانگتا ہے، ٹائم دیں گے. کہیں جانے کے لیے کہتا ہے، ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن دل میں کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ سامنے والے کی رضا کے لیے نہیں کہ سامنے والا خوش ہو جائے. آج ہم سامنے والے کو خوش کرتے ہیں. بہت سارے بچے ہیں ماں کے پیر دبا رہے ہیں. کائے کے لیے؟ اس کی بیوی نے سمجھایا پیر دباتے رہنا تاکہ ابھی فیصلہ ہوگا تو ابا فلاں تمہارا تم کو دے دیں گے. بعض گھر میں دیکھیے بہویں کئی ہوتی ہیں، ایک بہت زیادہ مدد کرتی ہے، اماں کی خدمت کرتی ہے، چائے پانی کا اہتمام کاہے کے لیے؟ تاکہ اماں اپنی جھمکیاں ہم کو دے دیں. اماں ہم کو دے دیں گی جھمکیاں، ابا ہم کو دے دیں گے فلحل، ابا میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. اگر یہ فکرے ہیں تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ منافقت ہے. یہ حسن اخلاق کہاں ہے؟ حسن اخلاق یہ ہے، حسن اخلاق یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میں اپنی ماں کی جنت، جو میری جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ہم اپنی ماں کی خدمت اس لیے کریں گے، اپنی ماں کی مدد اس لیے کریں گے مجھے میری جنت ملے. ہم اپنے باپ کی خدمت، ہم اپنے باپ کی مدد اس لیے کریں گے تاکہ جنت کا جو درمیانی دروازہ ہے وہ ہم. آپ کو ایک بہت خطرناک روایت سناؤں ماں باپ کے سلسلے میں، بہت خطرناک روایت. آج ہمارے بچے نہیں سمجھتے، ہمارے نوجوان بچے بھی نہیں سمجھتے، اور نوجوان ہماری بہنیں بھی نہیں سمجھتی. بہت خطرناک حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو، جس بچے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اللہ کے لیے، جس بچے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، جس بچے نے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، جس بچے نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، بیماری میں بھی کام آیا، مصیبت میں بھی کام آیا، کاہے کے لیے؟ اللہ کے لیے. سنیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں. ذرا غور کرو, جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. آگے نبی نے فرمایا اگر لڑکے نے صرف ماں کی خدمت کی تو 1 دروازہ کھلا رہتا ہے, یا ماں باپ میں کوئی ایک چلا گیا اللہ کے یہاں تو 1 دروازہ کھلا ہے, اور دونوں چلے گئے تو دونوں جنت کے دروازے بند ہو گئے. ذرا غور تو کرو. پھر اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے ماں باپ سے محبت نہ کی, جس نے ماں باپ کی خدمت نہ کی, جس نے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کیا, جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا, تو اس کے لیے دوزخ کے, جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب اگر ایک کی وہ مدد کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, شفقت بری نگاہ سے دیکھتا ہے, تو 1 جہنم کا دروازہ بند ہو گیا, 1 کھلا. جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف فرمانے لگے میرے نبی, میرے بھائیوں توجہ چاہوں گا, نوجوان بچوں توجہ چاہوں گا, یہ جملے ہمارے بھی ہیں, یہ جملے آپ کے بھی ہیں. اب سنیے ہمارے بچے کیا کہتے, سنیے. جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا اے میرے نبی اگر ماں باپ بچوں پر ظلم کرے تب, اے نبی اگر ماں باپ بچوں پر ظلم کرے تب, یعنی تب بھی جنت کے دروازے, تب کیا معاملہ کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ 3 بار فرمایا وَإِنَّ ظُلْمًا, اگر وہ ظلم کرے, اگر وہ ظلم کرے, اگر وہ ظلم کرے تب بھی ماں باپ کی خدمت کرتے رہو. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں سچ کہتا ہوں ملک کے گوشے گوشے میں اللہ تعالی خطاب کے لیے دعوت کی فکر کو لے کر جانے کے لیے بھیجتا رہتا ہے. جے پور میں میرے بہت قریبی دوست جن کا بڑا کاروبار, میرے بھائی ان کے وہاں ہم جاتے تھے تو معلوم تھا وہ بہت ترقی پر تھے. 3-4 سال کے بعد پہنچے تو میں نے دیکھا ان کا کاروبار ٹھپ ہے, ان کے چہرے پر اداسی ہے, وہ مایوس جیسے رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت خوشحال تھے, آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, آپ کے چہرے کی مایوسی دیکھی نہیں جا رہی ہے, ہمیں آپ بتائیے, ہم آپ کی فکر کو سننا چاہتے ہیں, ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں, آپ کو یہ تکلیفیں کہاں سے ملی؟ تو انہوں نے بتایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, میں تسبیحات کی پابندی بھی کرتا ہوں. تو میں نے کہا وہ تو مبارک ہو ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم پر 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض ہے, ہم مسلمان ہیں, سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں. صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ نکالیں گے سال میں 1 بار, اور صاحب حیثیت ہے, طاقتور ہے تو حج میں زندگی میں 1 بار کریں گے, یہ تو فرض ہے. پھر ہم نے کہا اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے آپ کی امی زندہ ہے, آپ کے ابا زندہ ہے؟ بس وہ کہنے ارے مولانا چھوڑو باتیں نہ کرو, وہ بوڑھی بڑھین کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب میں کھانا روک رہا ہوں, مجھے آپ کا مرض پتا چل گیا ہے, آپ کی تباہی کا مرض پتا چل گیا ہے,
آپ کی بربادی کا منص پتہ چل گیا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب آج آپ نماز پڑھتے ہیں مبارک, روزے رکھتے ہیں مبارک, قرآن پڑھتے ہیں مبارک, لیکن میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُوفْ, تم ماں باپ کو اف نہ کہو, وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور ماں باپ کو جھڑکو نہیں. حاجی صاحب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ماں باپ سے ناراض ہیں. کہنے لگے ہاں آج 2.5 سے 3 سال ہو رہے ہیں ہم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے کہا چھوڑا کیوں؟ کہا بٹوارے میں میرے ساتھ اچھا معاملہ نہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا. ہم نے کہا حاجی صاحب آپ نے اماں کو چھوڑا, آپ نے ابا کو چھوڑا, اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ کہاں جاؤ گے آپ؟ کہیں نہیں مدد ملنی. آج لوگ ہم سے بھی دعا کراتے, بزرگوں سے بھی دعا کراتے, پیروں سے بھی دعا کراتے, کتب سے بھی دعا کراتے, ابدال سے بھی دعا کراتے, رشی منی سے بھی دعا کراتے. کرانا چاہیے, لیکن کیا کبھی ہم نے اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی دعا کرائی؟ ہم نے کبھی اپنی ماں سے کہا ہے کہ میری پیاری ماں میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا؟ ہم نے کبھی اپنی ماں سے کہا ہے کہ ہم دوست جو کل دوست ہمارے آگے پیچھے رہتے تھے آج ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں؟ کبھی ہم نے ماں سے دعا کرائی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے باپ سے دعا کرائی؟ میں آپ سے یہاں تک بتاتا ہوں, ہماری ماں اور بہنیں موجود ہیں, میں یہ ضرور کہوں گا بہت ساری ہماری ناسمجھ بچیاں لاشعوری میں بہت خطرناک ڈیسیزن لے لیتی ہیں, بہت خطرناک ڈیسیزن لے لیتی ہیں. شادی ہوتی ہے, شادی کے فوراً بعد وہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارا گھر بالکل الگ تھلگ ہو جائے. کوئی بات نہیں, آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ کے شوہر سے آپ کی ساس نے کہا, سسر نے کہا بیٹا آپ کی شادی ہو گئی ہے, میں چاہتی ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھا گھر ہم آپ کے لیے بنوا دیں, آپ اس میں رہ لیں. اچھی بات ہے, فوراً قبول کر لیجئے, آپ الگ رہ لیجئے, لیکن وہ طریقہ کہ ماں ناراض ہے, ماں کے سینے پہ چڑھ کر, باپ کے سینے پہ چڑھ کر ہمارا بٹوارا کرو, ہمیں الگ کرو, ہمیں الگ کرو. ارے کیا بھول جاتے ہو وہ دن کہ جب ہم بچے تھے, مننے تھے, تیرے بھائی ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ چلتے تھے, ہم بازار میں مٹکتے تھے, سامان یہی لیں گے, یہی گاڑی لیں گے. میری ماں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ باپ کہتا تھا بھیا میرے بیٹے کو یہ والی گاڑی دے دو, یہ والا کھلونا دے دو, میں گھر سے لا کے پیسہ دے دوں گا, گھر سے لا کے پیسہ دے دوں گی. یہی تو وہ ماں ہے, یہی تو وہ باپ ہے. آج لوگ کہتے ہیں میری ماں نے کیا کیا میرے ساتھ. جب ایک ڈاکٹر کہتا ہے میری ماں نے کیا کیا, جب ایک انجینئر کہتا ہے میری ماں نے کیا کیا, جب ایک پروفیسر کہتا ہے میری ماں نے کیا کیا, یا ہم کہے میری ماں نے کیا کیا, یا ایک بزنس مین کہے میری ماں نے کیا کیا, تو اس کا جواب یہ ہے خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. تیری ماں نے اپنا خون پلا کر دودھ کی شکل میں تجھے بڑا کیا ہے, اور تیرے باپ نے اپنی گالی کمائی تجھ پر لگائی ہے. اگر یہ ماں باپ چاہتے, تم مننے سے تھے, تم کو جاہل رکھتے, تم کو ان پڑھ رکھتے, تم کو گوار رکھتے, تم کسی قابل نہ ہوتے, سماج میں اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے, تب تم کیا کرتے؟ آج تو یہ کہہ دیتے ہیں بڑے ذوق میں آ کر, بڑے شوق میں آ کر, بڑے جذبے میں آ کر. ہاں اس لیے میں اپنی ان بچیوں کو,
اپنی ان بہنوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتی ہو ہم سونے سے پیلے رہیں، آپ چاہتی ہو ہم اے سی میں رہیں، آپ چاہتی ہو آپ کے بچے اے سی میں رہیں، آپ چاہتی ہو آپ کے شوہر کا کاروبار مٹی پکڑے سونا ہو جائے، تو آؤ نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، عبادات کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنو، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا اندازہ لگائیں، ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی بار بار کہتی ہے کہ میرے شوہر کلمہ پڑھ لو، سب لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، لیکن ان کی زبان سب چیز کے لیے تو بول رہی ہے، کلمے کے لیے نہ بولی۔ تو معلوم ہے میرے نبی تک خبر پہنچی، میرے نبی فرمانے لگے آ کر کہ میرے دوست کلمہ پڑھو، وہ کہتے ہیں میرے نبی میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، میری زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان کی ماں کو بلایا جائے، ماں آئیں، میرے نبی نے فرمایا اماں کیا آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں، میں ناراض اس لیے ہوں کہ یہ صبح چلے جاتے تھے، جب یہ گھر پہ آتے تھے میں ان کی بیوی کی بہت ساری باتیں بتاتی تھی، یہ کچھ نہیں بولتے تھے، خاموش رہتے تھے، اس لیے میں ناراض ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ نہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ آگ جلاؤ، لکڑیاں منگاؤ، آگ جلاؤ۔ اب آگ جلانے کے لیے جب حکم ہوا تو ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں نے کہا ماں کی کیسی محبت ہوتی ہے یارو، ماں نے کہا اے نبی کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹے کو معاف نہیں کرتی ہو تو یہ بیٹا تو آگ میں تو جلے گا۔ فرمایا میرے نبی میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، جیسے ہی معاف کیا ان کی زبان پہ کلمہ آیا اور انتقال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، کیا یہ دنیا ہے یارو، اے میری بہنوں میری بچیوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا وقتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے۔ ارے اس زندگی کو پیار و محبت سے جی لو، ارے اس زندگی کو ایک دوسرے کا حق دے کے جی لو، ارے اس زندگی کو مانوتا کے ساتھ لا کے جی لو، ارے اس زندگی میں اپنے بڑوں کا حق دے دو، چھوٹوں پہ شفقت کر لو، پھر دیکھو دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں آخر میں میں یہ بات کہہ کر ہٹنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہم مسلمان، ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے الخلق عیال اللہ، سارے کے سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں، ایک پریوار کے مانند ہیں، ایک خاندان کے مانند ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دو گھر ہیں، ایک میرا چھوٹا گھر ہے، ایک میرا بڑا گھر ہے۔ فرماتے میرے دو گھر ہیں، ایک میرا چھوٹا گھر ہے وہ میرا اپنا گھر ہے، میرا بڑا گھر ہے یہ پورا کا پورا بھارت ہندوستان یہ ہمارا گھر ہے۔ آگے فرمایا جس طرح ہم اپنے گھر میں سکون کو پسند کرتے ہیں، اپنے گھر میں محبتیں پسند کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر چین سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ایسے ہی سب چاہتے ہیں۔ اس لیے سب
ایک دوسرے سے ایمانی محبت کرو, انسانیت کی محبت کرو, اور ایک دوسرے کے کام آؤ, ایک دوسرے کو آگے بڑھاؤ. جو گرتوں کو تھام لے وہ انسان ہے, جو مظلوم کی مدد کر دے وہ انسان ہے, جو کسی ان پڑھ بچے کو کسی کالج میں ایڈمیشن دلا دے, کسی مدرسے میں لے جا کے بچے کو داخل کر دے, وہ انسانیت کا, مانوتا کا کام کر رہا ہے. ان جلسوں سے یہی چاہا جاتا ہے, یہی چاہا جاتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے, ہم قرآن پڑھتے رہیں گے, ہم عبادتیں کرتے رہیں گے, اور مانوتا کے ساتھ ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں گے, تاکہ جب ایک دوسرے سے ملیں گے جلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ملک جو ایک گلدستے کے مانند ہے, جو ملک ہندوستان ایک گلدستے کے مانند ہے, اس کو یوں کہا گیا گنگا جمنی تہذیب اس ہندوستان میں پائی جاتی ہے. اس تہذیب کو ہم برقرار رکھیں گے اور اس گلدستے کو برقرار رکھیں گے, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے, ایک دوسرے کے لیے اچھی انسانی خدمات کے کام کریں گے. آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی, مکہ شریف میں ایک جگہ تھی جہاں پر کچھ لوگ آتے تھے باہر کے, وہاں لوٹ لیے جایا کرتے تھے, ان کا سامان لوٹ لیا جایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو چھوڑا اور جوڑ کے فرمایا, اے لوگوں آؤ ہم بد امنی کو ختم کرنے والے بنے. جن کا سامان آتا ہے مارکیٹ میں بکے, جتنے میں بکے, وہ یہاں سے پیسے لے کر اپنے گھروں میں جائیں, کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. آؤ مظلوموں کی مدد کریں, ظالموں کو ظلم سے روکیں, تاکہ ایک دوسرے کا حق مل جائے. یہی کام ہمارا ہے, آپ کا ہے, ماں اور بہنوں کا بھی ہے. اپنے گھروں سے لڑائیاں ختم کرو, اپنے گھروں سے فساد ختم کرو, مل جل کر رہو, مل جل کر رہو گے, گھروں میں برکتیں آئیں گی, عمروں میں برکتیں ملیں گی اور اللہ کی مدد ملے گی. آج میں اس جلسے کے کارکنان کو مبارکبادی دیتا ہوں. دو طرف ماشاءاللہ ناظم جلسہ ہے, دونوں کو مبارکبادی دیتا ہوں ماشاءاللہ. وہ ہمارے کاشف بھائی عبد الرحمن بھائی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء چل کر گئے تھے, میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں. اور یہ بات کہہ کے ہٹنا چاہتا ہوں, جتنے حضرات ڈائس پر تشریف فرما ہیں, ہمارے بھائی جناب عادل خان صاحب, بھائی جناب ظفر البھائی صاحب, اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اور نائب رسول علماء اور شورا موجود ہیں. میں سبھی کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ بارش ہونے کے بعد بھی آپ جمے ہیں, ڈٹے ہیں. ایمان والوں کی یہی صفات ہوا کرتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نے اتنے خوبصورت, دل نشی, دلکش, دلربا, پرکشش اور پرزور انداز میں اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں نوازا ہے. ہم اس کے لیے حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات, اب تھوڑا سا ذائقہ چینج کرنے کے لیے ایک نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. مولانا مظہر الاسلام صاحب زندہ باد, مولانا مظہر الاسلام صاحب زندہ باد. جلسہ سیرت النبی, قاری حبیب اللہ صاحب.